الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ کرم دوستو، عزیز بھائیو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے جن 5 آیات کی تلاوت کی ہے، یہ اسلام کی سب سے پہلی وحی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ یہی 5 آیتیں ہیں۔ اور واقعہ مشہور ہے، تمام کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ پر قائم رکھا تھا۔ بچپن سے ہی گویا کہ آپ کا میلان اور آپ کا جھکاؤ ایک خدا کی طرف، اور نبوت ملنے سے پہلے سے ہی آپ غار میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ مختصر یہ ہے کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت سے فارغ ہونے کے بعد، مغرب کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کے بعد رات شروع ہونے والی تھی اور آپ اپنے گھر کو لوٹ رہے تھے۔ اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہنا آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، آپ نے کسی کے پاس لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں، تو آپ نے جواب دیا کہ بھائی میں تو پڑھا لکھا انسان ہوں نہیں، میں کیسے پڑھ پاؤں۔ پھر فرشتے نے دوبارہ مطالبہ کیا، آپ نے یہی جواب دیا۔ الغرض 3 مرتبہ یہ ہوا۔ پھر فرشتے نے آپ کو بھیجا ہے، آپ کو سینے سے لگایا ہے تاکہ روحانیت منتقل ہو۔ اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے جو چیز پڑھنے کو کی وہ یہی 5 آیتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 آیتوں کو پڑھا، اس کے بعد وہ فرشتہ غائب ہو۔ چونکہ یہ ایک نیا واقعہ تھا، آپ تو اکثر جایا کرتے تھے اس غار میں، لیکن یہ ایک نیا واقعہ تھا اور جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کبھی تاری ہو گئی۔ آپ فوراً گھر آئے کہ اہلیہ نے آپ کو تسلی دی، پورا واقعہ مشہور ہے۔ تو یہ اسلام کی گویا کہ پہلی وحی ہے جو ہمارے نبی پر اتر رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ نبی اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تمام چیزوں کو، تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اور جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھیے کہ آپ کا رب بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور جس نے انسان کو وہ ساری چیزیں سکھلائی جسے انسان جانتا نہیں تھا۔ تو اس پہلی وحی میں گویا کہ ہمیں اور نبی کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ پڑھنے کی، اقرا کی۔ لہذا تعلیم اور علم بہت ہی اہم چیز ہے۔ قرآن کریم ایک جگہ خود کہتا ہے کہ کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اور جو ان پڑھ ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو پڑھے لکھے ہیں ان کا الگ ہی مقام ہے، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ ان کی برابری اور ہمسری نہیں کر سکتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے یوں ہی نہیں بھیجا، عمل کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں بونے کی جگہ ہے۔ ہم جیسا بوئیں گے، جیسا عمل کریں گے، آخرت میں ویسا ہی کاٹیں گے، ویسا ہی ہمیں بدلہ ملے گا۔ تو جب تک انسان کو معلوم ہی نہ ہو وہ عمل نہیں کر سکتا۔ عمل تبھی کرے گا جب اس کے پاس نالج ہوگا، علم ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو سنت کا علم نہیں ہے، کھانے کی کتنی سنتیں ہیں وہ جانتا ہی نہیں ہے، تو کھاتے وقت وہ سنتوں کی رعایت نہیں کر پائے۔ پہلے ان سنتوں کو جانے تبھی عمل کر سکے گا۔ تو گویا کہ انسان کے لیے علم بہت ہی زیادہ ضروری ہے، عمل کے لیے بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے اگر آپ غور کریں گے کہ آخرت کی جو ہماری زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے، وہاں کامیابی کے 3 درجات ہیں۔ آخرت کی کامیابی کے 3 درجات۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر ایمان نہ ہو، یعنی ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے اندر ایمان ہے تبھی آپ کامیاب ہو پائیں گے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کامیابی نہیں، پھر سیدھا انسان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ شریک یا اپنے ساتھ شرک ٹھہرانے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم ایمان لے کے جائیں گے تبھی کامیاب ہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو ہماری کامیابی نہیں۔
کامیابی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ہمیں پہلے ہی مرحلے میں جنت میں بھیج دے، یعنی بغیر کسی سزا کے، بغیر کسی آزمائش کے اللہ تعالیٰ سیدھا جنت میں بھیج دے، تو اس کے لیے دو چیزیں پھر ضروری ہے۔ پہلا مرحلہ تھا کامیاب ہونا، ایمان ہے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، ایک نہ ایک دن آپ جنت میں ضرور جائیں گے، آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ اس سے اوپر دوسرا درجہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں، ہمیں کوئی سزا نہ ہو، ڈائریکٹ ہم جنت میں چلے جائیں۔ تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں کہ آپ کے اندر ایمان بھی ہونا چاہیے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ہونے چاہیے، یعنی آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بھی کریں، صدقہ خیرات یہ بھی کریں، ذکر و اذکار بھی کریں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، اور آپ کا ایمان اور عقیدہ بھی ٹھیک ہے۔ تو ایمان اور اعمال دونوں اگر صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انسان کو جنت میں بھیجتے ہیں۔ یہ گویا کہ کامیابی کا دوسرا درجہ ہو۔ کامیابی کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب جنت میں بھی بھیج دے اور جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ، اونچا سے اونچا مقام اور مرتبہ بھی عطا کرے۔ تو اس کے لیے ایک کام اور کرنا پڑے گا، ظاہر سی بات ہے جتنی نعمتیں آپ چاہو گے اس کے لیے کام بڑھتا رہے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات ملے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس کے لیے پہلا کام تو یہی کہ آپ کے اندر ایمان بھی ہو، آپ کے اعمال بھی درست ہوں، اور تیسری چیز کہ آپ کے اندر علم بھی ہو اور علم پر عمل ہو۔ اس لیے کہ آپ نے حدیث، مشہور حدیث ہے کہ حافظ قرآن سے کل قیامت کو کہا جائے گا تو پڑھتا جا چڑھتا جا، تو یہ حافظ جو ہے وہ بھی تو علم ہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کے پاس علم ہے اور کامل علم ہے اور اس کے ساتھ کامل عمل بھی ہے تو جنت میں گویا کہ اعلیٰ درجات ملیں گے۔ تو انسان کی کامیابی کے 3 درجات، ایک تو یہ کہ انسان کامیاب ہو جائے، دوسرا یہ کہ اگر حساب کتاب میں جنت میں چلا جائے، تیسرا یہ کہ جنت میں اونچے اونچے درجات ملے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں جنت میں ہمیں اونچے درجات ملے تو اس کے لیے علم ضروری ہے، اور اسی کی طرف اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں۔ انسان کے لیے علم ضروری ہے۔ اس کے بعد جو صورت ہے سورہ قدر، وہاں پر عمل کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو انسان کے لیے علم بہت ہی زیادہ ضروری ہے، دنیا میں بھی کامیابی کے لیے، آخرت میں بھی کامیابی کے لیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم دنیا میں سربلند ہو کر رہیں، دنیا میں ہماری ایک عزت ہو، ملک میں ہمارا ایک خاص مقام ہو، تو اس کے لیے بھی ہمیں علم کی ضرورت پڑے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر جو شرف بخشا ہے وہ علم کی بدولت۔ وعلم آدم الاسماء كلها کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم دے دیا، اور فرشتوں کو ان کا علم پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ اس چیز کا کیا نام ہے، فرشتے بتا نہیں سکے، اس کو کیا کہتے ہیں نہیں معلوم۔ وہی سوال حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، چونکہ ان کو علم دیا گیا تھا، انہوں نے ہر چیز کا صحیح جواب دیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں گویا کہ فرشتوں پر، جو مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق مانی جاتی ہے، فرشتوں پر بھی آدم علیہ السلام کو اللہ نے توقیت دی۔ تو یہ علم ہی ہے جس کی بدولت ہمیں گویا کہ دنیا میں بھی عزت مل سکتی ہے اور آخرت میں بھی جنت کے اونچے درجات مل سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جب تک علم نہیں ہوگا عمل ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، اور دنیا میں جینے کا جو اصل مقصد ہے عمل، وہ عمل علم پر گویا کہ موقوف ہے۔ اس لیے ہمیں دینی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے آپ پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے علق یعنی خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق میں 7 مراحل ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ زمین سے غلہ اگتا ہے، پھر انسان اسے کھاتا ہے، خون بنتا ہے، خون سے پھر پیٹ میں منی کا قطرہ بنتا ہے، وہ رحم میں جاتا ہے، پھر وہاں گوشت خون کا ایک گوترا بنتا ہے 40 دن کے بعد، پھر 40 دن کے بعد وہ گوشت کی ایک بوٹی بنتی ہے، پھر اس میں ہڈی، پھر اس میں چمڑا چڑھتا ہے، پھر آخر میں فرشتے آ کر اس میں روح پھونکتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ انسان کے مختلف مراحل ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کے رب کے نام سے، آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر آپ پڑھیں گے، ایسا نہیں کہ آپ پڑھے محنت کریں اور آپ کو علم نہ آئے، ایسا نہیں ہے، آپ کا رب بہت ہی کرم کرنے والا ہے۔ تھوڑی محنت کریں گے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم نواز دیں گے۔ الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے سکھلایا، گویا کہ قلم کی اور علم حاصل کرنے کے جو آلات ہیں، قلم، کتاب، کاپی، اسکول، مدرسہ، کلاس روم، استاد، ہر ایک کی گویا کہ اس میں اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ یہ آلات علم ہے جس سے علم سیکھا جا رہا ہے، ان کی بھی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور اللہ نے انسان کو وہ چیز سکھایا ہے جو وہ جانتا نہیں۔ اس سے اشارہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزوں کا علم دیا کہ مخلوقات میں ایسا علم کسی کو نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا علم دیا گیا اتنا علم کسی کو نہیں دیا۔ اور یہ بھی اشارہ ہے کہ جو انسان پڑھا لکھا نہیں ہے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ میں کچھ نہ کچھ پڑھ لوں۔ یعنی ان پڑھ رہنے سے، بے پڑھے رہنے سے اچھا ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ ضرور پڑھے۔ ضرور نہیں ہے کہ بڑی بڑی ڈگریاں ہوں، لیکن ضرورت کے جو مسائل ہیں،
زندگی گزارنے کی جو چیزیں ہیں ہمیں اتنی چیزوں کا کم از کم نالج ضرور ہونا چاہیے. اور علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ آدمی جس فیلڈ میں ہے، جس میدان میں ہے، اس میدان کے ضروری مسائل معلوم کرنا ہر انسان پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تو اگر ہم تجارت کرتے ہیں تو کاروبار کے مسائل، کھیتی باڑی کرتے ہیں کھیتی باڑی کے مسائل، بچے پڑھاتے ہیں تو اس کے مسائل، یعنی جس فیلڈ میں ہم ہیں ہم سے متعلق جو مسائل ہیں وہ مسائل ہمیں معلوم کرنا اور لوگوں سے پوچھنا، علماء سے معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو یہ اسلام کی پہلی وحی ہے جو یہ 5 آیتیں ہیں جس میں علم کی فضیلت اور علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا کرے اور یہ آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات کہ ہمارے مسجد میں ماشاءاللہ جماعت آئی ہوئی ہے، بڑے مبارک لوگ ہیں، ان کی قربانی ہے. رمضان میں روزہ رکھ کر گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل کام ہے، لیکن یہ لوگ ہیں کہ گھر سے دور اللہ کے نام پر اللہ کی محنت اور اللہ کے دین کی محنت کو لے کر آگے بڑھے ہیں. بڑے مبارک لوگ ہیں. اس سے کہا گیا کہ ان کے سامنے کچھ باتیں ہیں کہ میں تو اس بات کا خواہش مند تھا کہ ان سے سنوں، اس لیے کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب لوگوں کو بھی پسند کرتے ہیں، تو یہ سب اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. ان سے سننے کی خواہش تھی، لیکن چونکہ حکم ہوا ہے تو 2 باتیں میں جماعت کے ساتھیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا. اس دن تفسیر میں آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اعمال تولیں گے. ہم تمام کا عقیدہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا ہم عمل کریں گے ویسا وہاں پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ وہاں اعمال تولنے کے لیے ترازو قائم کریں گے اور سب کے اعمال تولے جائیں گے. جس کا نیک کام کا پلڑا چھپ گیا، یعنی نیک کام زیادہ ہو گیا، وہ شخص گویا کہ کامیاب ہے. اور جس کا نیک کام کا پلڑا ہلکا ہو گیا، بدی کا اور گناہ کا پلڑا چھپ گیا، زیادہ گناہ ہو گئے، تو وہ شخص جو ہے وہاں پر قرآن کہتا ہے کہ وہ پھر جہنم میں جائے گا. تو قیامت کے دن ترازو قائم ہوں گے. خلاصہ یہ ہے قیامت کے دن ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اور جس شخص کے اعمال وزنی ہوں گے، یعنی جس کا اعمال بڑھ جائیں گے وہی کامیاب ہے، اور جس کا پلڑا گناہوں کا پلڑا بڑھ جائے گا اور نیک کام ہلکا ہو جائے گا وہ شخص جو ہے کہ پکڑا جائے گا اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا. تو اس دن بات آئی تھی، سوال یہ ہے کہ عمل میں وزن کس طرح پیدا ہوتا ہے. زیادہ عمل کرنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ عمل کا وزن ہی بنانا مطلوب ہے. انسان 1000 رکعتیں پڑھ لے، اس میں کوئی وزن ہی نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں. 2 رکعت پڑھے لیکن وہ 2 رکعت میں وزن ہو، اس میں پاور ہو، تو یہ 2 رکعت بھی جو ہے کہ اس کی کامیابی کے لیے کافی ہے. تو سوال یہ ہے کہ عمل میں وزن کس طرح پیدا ہو. تو علماء نے لکھا ہے کہ 3 کام سے عمل میں وزن پیدا ہوگا. نمبر 1 ایمان صحیح ہو، اللہ پر ایمان صحیح ہو، کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے. نمبر 2 وہ عمل سنت کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، من مانی طریقہ نہ ہو. اور نمبر 3 کہ اس عمل کے اندر اخلاص بھی ہو، یعنی محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم وہ کام کریں، کسی اور کو دکھلانا مقصود نہ ہو. اگر یہ 3 کام ہے، یعنی اللہ پر ایمان بھی ہے، سنت کے مطابق بھی ہے اور اخلاص بھی ہے، تو ہمارا عمل جو ہے وزنی ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی ایک کام نہیں ہے تو پھر وہ پلڑا جو ہے ہلکا ہو جائے گا، پھر وہاں وہ عمل کام نہیں آئے گا. دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے اگر آپ غور کریں گے تو انہی تینوں چیزوں پر ہماری محنت ٹکی ہوئی ہے. دعوت کی جو محنت ہے، سب سے پہلا کام یہی کہ ہمارا ایمان بن جائے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، اللہ پر ہمارا مکمل یقین ہو جائے. دعوت کی پہلی محنت یہی ہے. بلکہ اللہ کا اگر ہم مانے احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ کام دیا ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. یہاں عام سے عام انسان بھی آ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے. عام انسان جو 2 آدمی میں 10 آدمی میں بول نہیں پاتا، لیکن وہ جماعت میں نکلنے کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کامیابی کی مقبولیت کے لیے گویا کہ یہی کافی ہے. ایک عام انسان بھی اللہ کی بڑائی کر رہا ہے. تو پہلی محنت جو ہمارے کام میں ہے وہ یہی کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو تاکہ ہمارا عمل وزنی ہو، قیامت میں ہم کامیاب ہوں. دوسری محنت جو ہوتی ہے کہ ہمارے اندر ہماری زندگی میں سنتوں کو ہم زیادہ سے زیادہ زندہ کریں. ابھی تعلیم ہو رہی تھی، اس میں سنتوں پر ہی ترغیب دی جا رہی ہے. چلنے کی سنت، کھانے کی سنت، تھوکنے کی سنت، ہر لمحے کی سنتیں ہمیں معلوم کرنی ہیں. اور جماعت سے بڑھ کر آپ کو کہیں ایک فیلڈ نہیں ملے گا جہاں اس قدر سنتوں کا مذاکرہ ہوگا. تو دوسری محنت جو ہوتی ہے وہ سنتوں پر ہوتی ہے. تیسری محنت یہی ہے کہ ہم جو یہ کام کرتے ہیں محض اللہ کے لیے، اسی لیے اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اپنا ہر کچھ لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنا جان لگاتے ہیں، سب کچھ ہم لگاتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے. اس سے بھی گویا کہ ہمیں ایک ہدایت ملتی ہے کہ ہمارا یہ جو کام ہے محض اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ ہے. تو ہمارے کام کا مدار ہی ان تینوں چیزوں پر ہے کہ ہم اللہ پر ہمارا یقین مستحکم ہو جائے، مضبوطی کے ساتھ ہم یقین کریں، ہمارا ایمان بنے. دوسرا کام کہ سنتوں پر ہماری زندگی گزرے، سنت ہماری زندگی میں آ جائے. اور تیسرا کہ ہمارے اندر اخلاص ہو. اور یہی 3 کام وہ ہیں کہ جس سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے. اور
اور قیامت کے دن وہی شخص کامیاب ہوگا جس کا ترازو میں عمل جو ہے وزنی ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ ومن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، کہ جس کا ترازو کا پلڑا جو ہے بھاری ہو گیا وہ عیش کی زندگی میں رہے گا، یعنی جنت میں جائے گا۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا ترازو جو ہے ہلکا ہو گیا، یعنی عمل تو بہت کر کے آیا تھا لیکن اس میں اخلاص ہی نہیں ہے، اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، تو وہ ہلکا ہو جائے گا۔ تو فَأُمُّهُ حاویہ، قرآن کہتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کا گھڑا ہے۔ وما ادراک ما ہی، یہ حاویہ کیا چیز ہے؟ نار حاویہ، یہ دہکتی ہوئی اور کھولتی ہوئی آگ۔ تو پتہ یہ چلا کہ عمل میں وزن پیدا کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے 3 چیزیں ہیں: اللہ پر ایمان ہو اور عمل سنت کے مطابق ہو، تیسری چیز کہ اخلاص بھی ہو، اور ہمارا یہ جو کام ہے اس کام کا مدار ہی ان 3 چیزوں پر ہے۔ تو ہم تمام ساتھی کوشش کریں کہ ہمارا ایمان بھی بنے، ہماری عمل بھی بنے، ہماری زندگی میں سنتیں بھی آئے، اور اخلاص کے ساتھ ہم یہ کام کریں، کسی کو دکھلانے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے۔ اس سے کچھ نہیں ملے گا، سامنے والا جس کے لیے آپ کریں گے وہ بھی خوش نہیں ہوگا، اللہ بھی نہیں ملے گا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ یہ ملا نہ وہ ملا، کچھ بھی نہیں ملا، گویا کہ ہم خسارے میں رہیں گے۔ تو ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ کام کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ ہم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، رمضان میں روزہ رکھ کر گھر بار میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر ہم نکلے ہیں، بھائی بہن ہر ایک کو چھوڑ کر نکلے ہیں، تو ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ کوشش ہو کہ زیادہ سے زیادہ سنتوں کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں۔ اور تیسری چیز کہ اللہ پر ایمان مستحکم ہو اور ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو، تاکہ کل قیامت کے دن ہم جو نکلے ہیں اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں دے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے نکلنے کو قبول فرمائیں، ہم تمام کو قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے امت میں ہدایت کا اور رہنمائی کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جان مالی سے تعلق میں برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔